سورة الخبر والمراد به الانشاء وبالعكس لفائدہ. انشاء کہا کہ انشاء جو ہے ما لا يمكن ان يوصف بالصدق، یعنی انشاء وہ کلام ہے جس میں صدق اور کذب کی صفت نہ بیان کی جائے، یعنی جس میں یہ نہ پایا جائے کہ یہ جھوٹ ہے یا ہم کہیں گے یہ سچ ہے، اس قسم کا کلام نہ پایا جائے. اور اس میں کیا آئے گا وَمِنْهُ لِأَمْرٍ وَالنَّهِي، وہ کلام ہے جس میں امر ہو اور نہی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انشاء کے انشاء. اس میں یہ ممکن ہے کہ ہم کہیں گے یہ جھوٹ اور سچ گویا کہ جو جس میں امر اور نہیں ہو اس کلام کو ہم انشاء یا ہم یہ کہیں گے کہ انشاء میں زیادہ تر کلام جو ہے وہ امر اور نہیں پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ امر اور نہیں میں یہ نہیں ہے کہ یہ سچ اس کو جھوٹ کراتے. ٹھیک صحیح پہلی چیز. دوسرا ہے وقد یکون الکلام خبر و انشاء، کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم یعنی بیک وقت ایک ہی کلام وہ خبر بھی ہو سکتا ہے انشاء بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک مگر دو اعتبار سے، بے اعتبار کصیغ العقود اللفظیہ، جیسے ہم عقد کا صیغہ جو ہے لفظی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم ایجاب قبول میں وہ کہتا ہے آپ نے اس کا وہ نفس بخشا. ٹھیک وہ کہتا ہے ہاں میں نے بخشا اس مہر کے عوض میں. پھر ہم لڑکے والوں کو کہتے ہیں یا لڑکے کو کہتے ہیں آپ نے اس کو قبول کیا، وہ کہتا ہے ہاں میں نے قبول کیا. اسی طرح ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، ٹھیک وہ کہتا ہے میں نے لی، میں نے خریدی. لفظ کے اعتبار سے کہا کہ یہ بے اعتبار دو اعتبار سے ہے یہ صیغہ قبلت او بعت. ایک ہے میں نے قبول کیا، دوسرا ہے میں نے بیچا. ٹھیک کہا کہ اس میں دو چیزیں ہیں لفظیہ مثل بعت و قبلت فإنها باعتبار دلالها کن دلالاتها على ما في نفس العاقل خبر. کہا کہ اس کو دو اعتبار سے لیا جائے گا. کس کو؟ اس لفظ کو قبلت یا بعت کو. کہا کہ اس کو دو اعتبار سے جب ہم لیں گے تو اس اعتبار سے عقد کرنے والا اس اعتبار سے یہ وہ خبر دے رہا ہے، اس اعتبار سے یہ خبر ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا یا یہ کہتا ہے میں نے بیچا یا خریدا. ٹھیک تو اس اعتبار سے ہم اس کلام کو خبر گنیں گے. اس اعتبار سے یہ کلام کیا ہے؟ خبر ہے. وباعتبار وباعتبار ترتب العقد علیہ الانشاء. اور اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ یہ عقد مرتب ہو گیا، یہ عقد مرتب ہو گیا، اس اعتبار سے ہم کہیں گے یہ انشاء ہے. یعنی جب ہم کہیں گے کہ ان دو کی ہم نے شادی کر لی، ٹھیک لڑکی کا جو ولی ہے اس نے ایجاب دیا، اس نے لڑکا جو ہے یا لڑکے کی ولی نے اس کو قبول کی. پہلی چیز ہے کہ یہ خبر ہے. ٹھیک خبر اس اعتبار سے ہے کہ اس نے اس کو ایجاب دیا اور اس نے اس کو قبول کیا، تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے قبول اور ایجاب کے اعتبار سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شادی ہوئی. دوسرا کہے کہ نہیں ہوئی یہ جھوٹ ہے. ٹھیک تو اس کو ہم یہ کرنے کے لیے کہیں گے نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے ایجاب اور قبول اور گواہ وغیرہ ہمارے موجود ہیں. ٹھیک اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے دلال کے اعتبار سے تو وہ کیا بنے گی؟ خبر. وہ بنے گی خبر. اب کہا کہ اب جو انشاء ہے، انشاء کس اعتبار سے ہے؟ کہا کہ انشاء اس اعتبار سے ہے کہ عقد مرتب ہو گیا. کیا عقد مرتب ہو گیا؟ عقد یعنی نکاح گو، یا اگر کسی انسان خرید و فروخت جو کر رہا ہے، اس نے کسی چیز کسی انسان سے کسی کمپنی سے گاڑی خریدی، ٹھیک اور اس نے یہاں سے اس کے عوض میں پیسے دیے،
تو اب اس کو ہم کہیں گے یہ عقد مرتب ہوا ہے، اس میں جھوٹ اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صحیح اس میں کوئی گنجائش، کیونکہ یہ انشاء ہے۔ عقد کے مرتب ہونے کے اعتبار سے یہ کلام انشاء ہے، بھی تو قبل تو، اور عقد کو دلالت کرنے پر، عقد کے دلالت کرنے پر یہ خبر ہے۔ صحیح یعنی جب ہم کہیں گے میں نے خریدا، میں نے بیچا، میں نے قبول کیا، دلالت بس اس اعتبار سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ دلالت کے اعتبار سے، خبر ہے، دلالت کے اعتبار سے خبر ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کوئی چیز خریدی ہے، اس نے کوئی چیز بیچی ہے، ٹھیک۔ تو کہا کہ دلالت کے اعتبار سے اگر اس کلام کو دیکھا جائے گا بعت و قبلت کو، تو ہم کہیں گے کہ یہ دلالت کے اعتبار سے خبر ہے، دلالت کے اعتبار سے خبر ہے۔ اگر ہم کہیں گے مرتب ہو گیا، ترتب یا مرتب ہونے کے اعتبار سے یہ نکاح گوا، ٹھیک، صحیح یہ خرید و فروخت یہ مو پانوی کر یہ یعنی یہ سودا جو ہے یہ ہوا، تو ہم کہیں گے اس اعتبار سے، جب ہم کہیں گے یہ ہوا ہاں تو اس اعتبار سے یہ انشاء ہے، کیونکہ یہ عقد ہو رہا ہے، اور عقد مرتب ہونے کے اعتبار سے انشاء ہے، اور عقد دلالت کرنے کے اعتبار سے خبر ہے۔ تو یہ تب ہے جب ہم کہیں گے کہ ایک ہی کلام خبر بھی ہو سکتا ہے، انشاء بھی ہو سکتا ہے، کلام ایک ہی ہے، بھی تو قبل تو ٹھیک۔ تو ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے اگر پوچھیں گے تو ہم کہیں گے یہ خبر ہے، اور ترتیب کے یا مرتب کے اعتبار سے عقد مرتب ہوا تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے یہ انشاء ہے۔ پھر کہتا وقد یأتی الکلام بصورت الخبر والمراد به الانشاء، کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلام جو ہے وہ خبر کی صورت میں آتا ہے، کیا کلام جو ہے خبر کی صورت میں آتا ہے، مگر مراد اس سے انشاء ہوتی ہے، اور کبھی کلام انشاء کی صورت میں آتا ہے مگر مراد اس سے خبر ہوتی ہے، وبالعکس۔ ہاں آپ اس کی مثال دے گئے، مثال الاول، مثال الاول کیا ہے؟ قد یأتی الکلام بصورت الخبر والمراد به الانشاء، اس کی مثال ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہا کہ جو مطلقات عورتیں ہیں وہ اپنے نفس کو روکے رکھیں گی 3 قروء تک، 3 طہر تک یا 3 حیض تک۔ فقولہ یتربصن بصورت الخبر، کیا کہا کہ یہ خبر کی صورت میں ہے، یتربصن وہ روکے رکھیں گی اپنے نفس کو، یعنی دوسری شادی نکاح وغیرہ نہیں کریں گی، بصورت الخبر۔ والمراد به الامر، کیا ہے جی؟ یتربصن آپ روکے رکھیں، یہ چنا امر۔ فائدۃ ذالک تعقید فعل المعمور به حتی کأنه امر واقع، یتحدث عنہ کصفۃ من صفات المعمور، تو کہا کہ اس اعتبار سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ خبر ہے، والمراد به الامر، اس سے امر مراد ہے، اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ معمور فعل جو ہے، جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں تاکید کی ضرورت ہے، اس میں تاکید ہے، جیسے کہ حتی کأنہ امر واقع، یہ واقعی امر ہے، یا صفت کے اعتبار سے ہم کہیں گے ان عورتوں کی صفت یہ ہے جن کو طلاق دی جائے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے، ٹھیک۔ دوسری آیت میں وقال الذین، مثال العکس، یعنی اس کی مثال جو ہے عکس میں کیا ہوگی، یعنی پہلے اس نے کہا بصورت الخبر والمراد به الانشاء، یعنی صورت الخبر میں ہے مگر مراد انشاء ہے، اور دوسری وقال الذین کفروا اس کے عکس میں ہے قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، فقولہ ولنحمل سورۃ الامر، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کافر کہہ رہے ہیں آپ ہماری اتباع کرو، ٹھیک، کن کو؟ مومنوں کو کہہ رہے ہیں، یم گناہ تم گناہ کوشن، یعنی آپ کے جو گناہ ہیں وہ ہم اٹھائیں گے، ٹھیک۔ وَلِنَحْمَلْ خَطَايَاكُمْ، فَقَوْلُهُ وَلِنَحْمَلْ بِصُورَةِ الْأَمْرِ، کہا کہ یہاں یہ وَلِنَحْمَلْ جو ہے ہم اٹھائیں گے، یہ امر کی صورت میں ہے، مگر وَالْمُرَادُ بِهَا الْخَبَرِ، اس سے مراد خبر ہے، اَيْ وَنَحْنُ نَحْمِلُ، یعنی ہم ہی اس کو آپ کے گناہوں کو اٹھائیں گے۔ فائدہ کیا ہے؟ ذَلِكَ تَنزِيلُ الشَّيْءِ الْمُخْبِرِ عَنْهُ
मुनज़्ज़ल मफ़रूज़ अलमुल्ज़म बिही, यानी इससे मुराद ये ले जाते हैं कि असल में उनका गुनाह किसी का दूसरा कोई उठाएगा, यानी यिम्श पनपान ये गंजरावन कि जो आप जिस रास्ते पे हम हैं वही रास्ता हक है, वही रास्ता हक है और आप इस रास्ते की पैरवी करो। हमारी कहने पर करो, हमारे कहे पर करो, तो आप इससे ये तो कहा कि बिसूरत अमर है, मुराद इससे ख़बर है। तो इस एतबार से हम कहेंगे इसका फ़ायदा यह है कि ज़ालिक तंज़ीलु शै अल मुख़बिर अन्हु, यानी जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला नाजिल कर रहा है चीज़ के बारे में, उसके बारे में ख़बर दे रहा है, उसके बारे में ख़बर दे रहा है। इस एतबार से हम कहेंगे ख़बर है, उस एतबार से हम कहेंगे ये इंशा है। ठीक, उसके बाद कलाम की फिर दो किस्में होती हैं। पहली किस्म हमने पढ़ी तक़सीमुल कलाम बेएतिबार सिद्क़िही व अदमिही, सिद्क़ और अदम के एतबार से कलाम की दो किस्में ली हमने। पहली इंशा, दूसरी ख़बर या ख़बर और इंशा, यानी जिसको हम सच और झूठ के एतबार से जानते हैं। दूसरी है यनक़सिमुल कलाम मिन हैसुल इस्तेमाल, क्या कलाम को इस्तेमाल करने के एतबार से भी उसकी दो किस्में हैं, अल हकीकत वल मजाज, हकीकत और मजाज। फल हकीकत ही अल लफ्ज़ुल मुस्तअमिल फ़ीमा वज़अ लहु मिस्लु असदुन लिल हैवानिल मुफ्तरिस। हकीकत ये है, यानी कलाम हकीकी कलाम, हकीकी कलाम हम उसको कहेंगे ऐसा लफ्ज़ जिसको बनाया ही गया है उसी के लिए, जिसका इस्तेमाल उसी लफ्ज़ के लिए होता है। जैसे हम कहेंगे असद, असद क्या गो शेर, शेर। जब भी हम असद का नाम लेंगे तो हमारे जहन में आएगा चीर फाड़ करने वाला जानवर। क्यों? क्योंकि असद का जो लफ्ज़ है वो इसी जानवर के लिए मुख्तस किया गया है या बनाया गया है, तो हम उसको कहेंगे ये कलाम जो है हकीकत पर दलालत करता है। तो हकीकी कलाम हम उसको कहेंगे जिस लफ्ज़ को उसके लिए ख़ास बनाया गया है। किसके लिए? उस नाम के लिए या उस चीज़ के लिए, तो उसको हम कहेंगे ये कलाम हकीकी है। फ़खर बिकौन अल मुस्तअमिल अल मुहमल, कहा कि जब हमने कहा कलामुल मुस्तअमिल, मुहमिल निकल गया। मुहमिल क्या को तो कोई माना ना हो, बिल्कुल। हाँ, चाय तो शाय शायद है ना, तो काफ़ी शाफी, तो इसको हम कहेंगे ये मुहमिल है। तो मुस्तअमिल कलाम जो है वही मुराद है, किसमें? अल-लफ्ज़ुल मुस्तअमिल में। फ़ला युसम्मा हकीकतन वला मजाज, यानी जो मुहम्मल कलाम होगा ना उसको हम मजाज कहेंगे ना उसको हम हकीकी कहेंगे। वो क्लासमेट आजा Zaten sıkta. Tabii ki. Easy. Şu damar vardır. Evet, agbil paçu şu gazı. Sonrasında kalas mıdır? Agbil paçu geri yazın. Ağ bece taşı todo vatum. अलमुस्तामिल का इसने मुहमिल निकल गया, क्योंकि मुहमिल ना हकीकत होता है ना मजाज होता है। वखर बिकौना फ़ीमा वज़अ लहू, जिसको उसी के लिए बनाया गया है, यानी जिस कलाम को उसी के लिए बनाया गया है, तो इसमें से क्या निकल गया? मजाज निकल गया, क्योंकि मजाज जो है उसके लिए बनाया नहीं जाता, वो मजाजी माना लेता है, हकीकी माना कोई और होता है। तो अब इसने कहा व तनक़सिमुल हक़ीक़तु इला सलासति अक़साम, लुग़विय्या, शरइय्या और उर्फ़िय्या। बाकी अब अगर हम हकीकत कलाम हकीकी जो है इसकी जब हम तकसीम करते हैं तो इसकी तीन किस्में हैं। पहली किस्म लुग़वी, हम अक्सर पढ़ते हैं अल उसूल लुग़तन, इस्तिलाह, सुना? सही। तो इसको हम कहेंगे एक है हकीकी माना की तकसीम तीन है, एक है लुगत के एतबार से, दूसरा है शरीयत के एतबार से और तीसरा है पुरुफ के एतबार से। ठीक,
लुग़वी क्या है? फल्लुग़वी ही अल-लफ्ज़ अल-मुस्तअमिल फ़ीमा बदा लहू फ़िल लुग़ा, यानी ऐसा कलाम जिसको लुग़त में उसी के लिए इस्तेमाल हो गया। हम कहेंगे ये लैंग्वेज के एतबार से इसका माना ये है। फ़ख़रज बिक़ौलिना फ़िल लुग़ा अल हकीकत शरइय्या वल उर्फ़िय्या, जब हम लुग़वी कहेंगे ना, इस लुग़त के माने से ना हम हकीकी शरिया का माना लेंगे और उर्फ़ी का माना लेंगे, इसका सिर्फ हम लुग़त का माना लेंगे, ठीक, यानी दूसरा माना उससे लेंगे, और ना दूसरा माना इसका उसमें इस्तेमाल हो। इल्ला माशा, कभी ऐसा होता है कि जो लुग़त का माना है वही शरई का माना हो सकता है, इस्तिलाही माना और लुग़वी माना कभी कभार मिल सकता है, मगर अक्सर यह है कि लुग़वी माना अलग और शरई माना और उर्फ़ी माना अलग। इसकी मिसाल इन्होंने दी है अस्सलात, ज़ालिका अस्सलातु फ़ी हकीकतुहा और लुग़विय्या व दुआ, कहा कि असल में नमाज का हकीकी माना जो है लुग़वी माना हकीकी माना दुआ है, ठीक। फ़तहमिलु अलैहि फ़ी कलाम अहल लुग़ा, तो इसका एहतिमाल जो है और लुग़त जो है वो इसी माने पर उसको मुहम्मिल करते हैं। वल हकीकतुन शरइय्या हिया अल-लफ्ज़ुल मुस्तमिल फ़ीमा बदा लहू फ़ी शर्अ, और हकीकी शरिया हकीकी का माना जो है वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ हो इस्तिलाहन शरअ में, यानी शरई इस्तिलाह में जिसका इस्तेमाल हुआ हो। तो जब हमने कहा फ़ी शरअ तो इससे हकीकतुल लुग़वी और हकीकतुल उर्फ़ी निकल गया, क्योंकि ये उसमें मुराद है। और इसकी मिसाल भी इसने अस्सलात दी। इसकी मिसाल पहले में हमने पढ़ा कि अस्सलात लुग़तन अद्दुआ, ठीक। अब इसने कहा कि इसी लफ्ज़ का माना लुग़त से हट कर है, और अगर हम इस्तिलाह शरई में जाएंगे, शरई इस्तिलाह में जाएंगे तो उसकी मिसाल क्या आएगी, इसका माना क्या आएगा? फ़इन्न हकीकतुहा शरइय्या अल अक़वाल वल अफ़आल अल मालूमा अल मुफ़त्तिहतु बित्तकबीर वल मुख़त्तमतु बित्तस्लीम फ़तहमिलु फ़ी कलाम अहल शरअ ज़ालिक। कहा कि जब हम कहेंगे अस्सलातु शरअन या अस्सलातु इस्तिलाहन, तो कहा कि उसका माना जो है वो माना ये आएगा कि वो ऐसी इबादत या ऐसी नमाज या ऐसे अमाल जो मालूम हो, ऐसे अक़वाल जो मालूम हो, और जो तकबीर तहरीमा से शुरू हो और जिसका इख्तिताम सलाम पर हो, तो इसको हम नमाज कहेंगे। खुदा फ़र्क लुग़त में कहा कि ये दुआ बुरा है, और शरअ में कहा कि ये ऐसा अमल है जो जिसमें अक़वाल भी मालूम हो, अफ़आल भी मालूम हो, ठीक। अक़वाल अल्लाहु अकबर, समीअल्लाहु लिमन हमिदा, हाँ, उसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो अफ़आल जो है वो रुकू है, क़याम है, सुजूद है, और ये मालूम होने चाहिए, अच्छा, ठीक। उसके बाद कहा शुरू करेंगे किससे? तकबीर तहरीमा से, और इख्तिताम इसका होगा सलाम से, कि ये है नमाज की शरई तारीफ। तो तीसरी किस्म है अल उर्फ़ी। फल हकीकतुल उर्फ़िय्या हिया अल लफ्ज़ुल मुस्तअमिल फ़ीमा वज़अ लहू फ़िल उर्फ़, कहा कि उसका माना ये है कि जो उर्फ़ में इस्तेमाल किया जाए। किसमें? उर्फ़ क्या को? रिवाज, उर्फ़ को रिवाज के एतबार से कोई कलाम जो है, या जैसे हम पढ़ते हैं ये अदब, शेर व शायरी में कुछ अल्फाज जो हैं वो उर्फ़ के एतबार से इस्तेमाल होते हैं, उनका माना अलग होता है, हकीकी माना से भी दूर और लुग़वी माना से भी दूर, वहाँ हम उर्फ़ी माना उसका लेते हैं, इसको हम कहते हैं उर्फ़। तो जब हमने कहा फिल उर्फ़ तो खरज अल हकीकतुल लुग़विय्या व शरइय्या, हकीकत लुग़वी और शरई निकल गई। मिसाल ज़ालिक अद्दाबा, इसकी मिसाल दी है अद्दाबा। फ़इन्न हकीकतुहा अल उर्फ़िय्या ज़ातुल अर्बअ मिनल हयवान, कहा कि अगर हम इसको हकीकत उर्फ़ी में देखेंगे दाबा, तो हम उसको दाबा कहेंगे जिसकी 4 टांगें हो, इसको जिसकी 4, यानी अरबी लुग़त के एतबार से शरई या उसके इस्तिलाही एतबार से दाबा का लफ्ज़ जो है हम उसको कहेंगे जो 4 टांगों पर चलता, ठीक, सही। ज़ातल अर्बअ मिनल हयवान फ़तहमिलु अलैहि फ़ी कलामिल अहल उर्फ़,
مگر اس کا کلام جو عرف میں کلام آتا ہے، العرف جو ہیں ان کا کلام میں جو ہے اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ ہاں شاباش. حیوان سے اس لیے سائر نہیں بنا، وہ انسان ہے، یا انسان کو کہا گیا حیوان ناطق اور ان کو کہا گیا غیر ناطق، نچ حیوان سری. قرآن نے بھی اس کو حیوان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں وہ ہیں جس میں جس میں نفس ہے، یعنی یمش شاہ کھسنت، وہ جانور میں بھی ہے وہ انسان میں بھی ہے. کہا کہ عرف کے اعتبار سے جب ہم دابہ استعمال کریں گے تو عرف میں وہی آئے گا جو چار ٹانگیں والا ہے. سمجھ آوا؟ صحیح. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ عرف میں یہ دابہ کرو استعمال، اور دابہ میں صرف جانور ہی لیے جائیں گے. اگر حقیقت میں حیوان کا لفظ لیں گے تو اس میں سب آئے گا، ٹھیک ہے. مگر عرف میں جب لیں گے ہم، ہمارے اس کا حیوان چکا کشمیری میں ہم کہتے ہیں، اس کا حیوان کس سے کہا گیا ادھر؟ جانور کو کہا گیا. وہ ہے کہ حیوان شو عرفس اندر ایدن جانور سی ون، ورنہ حیوان کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی انسان کے لیے بھی اور حیوان کے لیے بھی. مگر آپ جب ہم عرف میں استعمال کرتے ہیں تو وہاں حیوان کے لیے حیوان غیر ناطقی استعمال لیا جائے. بس فائدہ پڑھو تو بس. فائدہ تو معرفت و تقسیم الحقیقہ الی ثلاث اقسام. کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جو چلو ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيعمل في استعماله اهل اللغة على الحقيقة اللغوية، في استعمال الشرع على حقيقة الشرعية، وفي استعمال اهل العرف على حقيقة العرفية. اصل میں یہاں اصول فقہ میں اس نے یہ کلام کیوں چھیڑا؟ حالانکہ یہ کلام لغوی کلام ہے. کہا کہ اس نے اس لیے چھیڑا کہ قرآن اور سنت میں کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جن کا معنی حقیقی لیں گے، عرفی لیں گے یا مجازی لیں گے. ٹھیک ہے، صحیح. تو مجاز کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے ایک معنی لیا جائے گا اور مجاز کے اعتبار سے دوسرا معنی لیا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں ان میں مجازی معنی نہیں ہے، ان میں حقیقی معنی ہے. اہل سنت والجماعت کے ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک. وہاں وہ قدرت نہیں کرتے ہیں ترجمہ، ہاں بابرکت ہے وہ ذات جس کی قدرت میں بادشاہت ہے. نہ، اس کا یہ ہے معنی کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ہاتھ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن اور سنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفات کی نام بیان کیے ہیں وہ حقیقی ہیں. چلو مجازی کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا، اور اکثر جو اہل سنت والجماعت ہے وہ مجاز نہیں مانتے. صحیح، کہتے ہیں وہ قرآن میں مجاز نہیں ہے. سمجھا ہوا؟ صحیح. یعنی اس میں اختلاف. اگر صوفی اصل لگ بھگ صوفی زیادہ مجاز لیتے ہیں مگر اکثر اہل علم جو ہیں وہ مجاز کے قائل نہیں ہیں. اس پر ایک کتاب ہے محمد بن محمد المختار الشنقیطی، الحقیقت والمجاز کتاب ہے وہ عربی میں. تو ان کی تفسیر ہے اضواء البیان. اضواء البیان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے قرآن کو قرآن سے تفسیر کی ہے، یعنی کل جائے وشن تو حدیث، یعنی جو بھی آیت اس نے لائی ہے اس کے دلیل میں قرآن کی ہی آیت لائی ہے. ہاں، وہ تقریباً 3 جلدوں میں ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اضواء البیان. اور اس میں لاسٹ میں حقیقت اور مجاز پر اس نے بحث کی ہے. تفسیر کے لاسٹ میں اس نے الگ ایک چیپٹر کو بنایا ہوا ہے جو کتاب غلبہ ہے. تو اس میں حقیقت اور مجاز ہے، اور وہ جو ہیں محمد بن مختار الشنقیطی وہ اس کے قائل قرآن میں حقیقت ہی ہے، مجاز نہیں ہے. اور مجاز جو ہے وہ حقیقت سے مراد لی ہے. اور اس نے اس کی ہم پڑھیں گے وہ فصل
فَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ سورہ یوسف میں ہے نا وہ فصل القریہ گاؤں سے پوچھو، تو اس میں اصل میں جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں حذف ہے، ایک چیز حذف ہے اس میں، وہ ہے فَاسْأَلْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ اہل کرے گاؤں والوں سے پوچھو، یعنی یم چھُ دپان سُہ ہسا چھُ مجاز، یعنی گاؤں والوں سے پوچھو مجاز ہے، تو شیخ شنقیطی کہتے ہیں مجاز نہیں ہے، یہ حقیقی ہے، مگر اس میں حذف ہے، اہل کو حذف کر دیا ہے، ورنہ یہ حقیقت کا معنی ہی دے رہا ہے۔ یہ پڑھو اس مجاز تم ساتھ پڑھو اس ان شاء اللہ۔ Valla, ben bazı canlı. Tamam.